العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا بالنسبة للأذان والإقامة، أنتم شوش قايلين بالمعبدين اللي المولود ينولد باليمنى ثم الإقامة باليسرى، زين بعد سقوط الصورة أكو دليل فيه أنه مطلق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے اس قید کو روایت پہ نہیں دیکھا ہے جو ذکر آپ کر رہے ہیں، یہ مطلق ہے بات. نتیجتاً روایات مطلق ہیں، اس مسئلے کوئی قید نہیں ہے، کسی طرح کی شرط نہیں ہے ان روایات میں. روایت پہ ہے تغول الغیلان، یعنی خوف جس سے خوف دور ہو جائے. روایت اس شکل میں ہے. إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقكم ويعينكم. إن شاء الله مقبولة، إن شاء الله مقبولة، إن شاء الله. بله. بله. اگر حج ہے تو اصل مال سے دیا جائے گا. لیکن اگر روزہ اور نماز ہے تو وصیت کریں کہ اس کے مرنے کے بعد یہ نماز و روزے اس کے لیے رکھے جائیں یا پڑھے جائیں، اور ایک سوم سے دیا جائے گا. وہ حج کے پاس، حج میں ہمارے پاس دلیل ہے، چونکہ نماز و روزے میں ہمارے پاس دلیل نہیں، کیونکہ جس تک وہ پڑھ سکتا ہے خود پڑھے گا، جو نہیں پڑھ سکا اس کی وصیت کرے گا اس کے مرنے کے بعد
پڑھوائی جائے گی ادھر. لیکن حج میں ہمارے پاس چونکہ دلیل ہے لہٰذا وہ دے سکتا ہے. اما خب خوبه شکی ہاں البتہ بہتر ہے، اس میں شک نہیں، پہلے سے پیسے دے دے کہ مرنے کے بعد اس کو ادا کیا جائے، اس عمل کو ادا کیا جائے. نه 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 همون مباشر همیشه مباشر اون مسئوله مگر اینکه مباشر ہمیشہ وہ شخص جو جس نے خود عمل یہ کیا ہو وہ مسئول ہے، اس کے سے سوال کیا جائے گا، وہ شرعاً مسئول ہے. در اونجا سبب عفا از مباشر اما اگه مگر یہ کہ کہیں غیر مباشر شخص جس نے اس کام کو انجام دیا ہے وہ اس سے زیادہ مثال کے طور کے اوپر شریک ہو اس عمل میں، بله همه جا مباشر ہر جگہ ایسے. اون جس مسئوله اصل یہ ہے کہ جس نے خود وہ عمل کیا ہے ڈائریکٹلی وہ ذمہ دار ہے. مکلف نباشه مگر یہ کہ جو مباشر ہے جس نے خود کیا ہے ڈائریکٹلی وہ مکلف نہ ہو اونجا سبب عفا است تو پھر وہاں پہ سبب بنا ہے جو وہ زیادہ ذمہ دار ہو جائے گا. لا هذه الرواية مو صحيحة یہ روایت صحیح نہیں ہے، موجودة بس حملت على التقية موجود ہے روایت لیکن یہ تقیے میں کہی گئی روایت ہے لہٰذا یہ معتبر نہیں ہے. حتى الرواية ليست راوي ضعيف محمول على التقية حتیٰ اگر روایت ضعیف نہ بھی ہو، یعنی روایت میں کوئی راوی ضعیف نہ ہو، معتبرون كلهم روایت اس کی معتبر ہے، روایت کرنے والے راوی معتبر ہے، لیکن وہ روایت عامہ سے ملتی ہوئی ہو اور اصل کے خلاف ہو، دیگر روایتوں کے خلاف ہو، تو ہم اس کو تقیے پہ حمل کرتے ہیں کہ امام نے تقیے کی حالت میں یہ بات کہی ہے. الأئمة عليهم السلام منها هاي تدل على الإمام الحسن وعلى أن ان میں سے ایک جو آئمہ پہ جو جھوٹے ہو بہتان تراشیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ جھوٹ ہے جو امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں گڑھا گیا ہے اور بیان کیا گیا. يقين إن شاء الله موفقين إن شاء الله موفقين إن شاء الله نعم نعم شنو أي حج الصبي أي قبل المشي نعم بچے کا حج اگر مشعر سے پہلے وہ بالغ ہو جائے تو وہ حج کافی ہے اس کے لیے. حجة الإسلام
اگر سبھی یعنی بچہ مزدلفہ سے پہلے بالغ ہو جائے یا غلام مزدلفہ سے پہلے آزاد ہو جائے یا مجنون عاقل ہو جائے مزدلفہ سے پہلے، تو یہ تمام کہ حج جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اور حجۃ الاسلام کا بدل ہو جائے، یعنی اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے گردن پر سے ساقط ہو جائے گا حجۃ الاسلام، کیونکہ دلائل موجود ہیں ہمارے پاس، روایت نے اسی طرح اشارہ کیا ہے۔ اور جو سند میں ضعف ہے وہ عمل اصحاب کی وجہ سے جبران ہو جائے گا، وہ کمی دور ہو جائے گی۔ حتیٰ بحث ہے کہ یہ تام ہے دلیل یا نہیں، لیکن اگر نہ بھی ہو تب بھی عمل اصحاب ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس روایت پر عمل کریں، اور کیونکہ اشکال سندی یا اشکال دلالی جو ہے، دلالت کی سند یا سند میں اشکال ہونا، یہ عمل اصحاب کے ذریعے سے قابل جبران ہے۔ اور یہ نادر ہے بات جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ امور اعتباری میں صحیح ہے، معقول ہے یہ بات۔ ظاہر یہی ہے کہ اول دلالت حقیقیہ کو ہم قبول کریں گے، وہی ظاہر ہے۔ حتیٰ اگر خلاف کے ہمیں علم ہو اس کے خلاف، میں عرض کر رہا ہوں اگر علم ہو کہ اس کے خلاف ہے بات، تب بھی ہم ظاہر پہ عمل کریں گے۔ میں نے اکثر اس کو ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے
اگر حتیٰ ایسا ہوا ہے کہ علم ہے کہ 2 دن کا اختلاف ہوا ہم تاریخ میں عامہ کی اور ہمیں علم ہے کہ یہ حتماً غلط ہے، 2 دن کا فرق نہیں ہوتا ہے عام طور سے تاریخ، لیکن پھر بھی اصحاب نے عمل انہی کے ساتھ کیا، یعنی انہی تاریخوں کے لحاظ سے حج کیا، مشہد میں رکے، مزدلفہ میں رکے، منا کے اعمال انجام دیے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ تاریخ آج نہیں ہے چاند کی، لیکن ہم 11 تاریخ کو وہ عمل انجام دے رہے ہیں، مثلا جو 10 کو دینے چاہیے، یا 12 کو کر رہے ہیں وہ عمل جو 11 کو کرنا چاہیے، لیکن چونکہ ائمہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ائمہ کی سیرت یہی رہی ہے کہ حج میں ہم تاریخ کے اختلاف کو معتبر نہیں مانیں گے، حتیٰ ہمیں علم ہو کہ غلط ہے تاریخ تب بھی، اور لوگوں کے ساتھ عمل انجام دیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر غیبت تک اور اس کے بعد کے زمانے تک ائمہ نے اس مخالفت کو انجام نہیں دیا۔ بعد أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى زمان الإمام العسكري صلوات الله عليه أجمعين، امام علی سے لے کر امام عسکری تک ہمیں مروانيون نہیں ملتی ہے کسی روایت میں اشارہ کہ حضرت نے کہا ہو کہ ہمارے چاہنے والے اپنی تاریخ کے حساب سے عمل کریں۔ لم يصلح تنبيهم ہمیں معلوم تھا کہ اتنے برسوں میں یقیناً خلاف واقع تاریخوں میں حج کے اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن ائمہ نے منع نہیں کیا، نہ ہی اپنے چاہنے والوں کو منع کیا اور روکا۔ حجة لو كان لبان يستفاد أن کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو قاعدہ لو کان لبان، یعنی اگر ہوتا تو حتماً حضرت بیان کرتے، ہم تک بات پہنچنی چاہیے تھی، نہ پہنچنا خود دلیل ہے کہ حضرت نہیں چاہتے کہ ہم مخالفت کریں اس عمر میں، اس معاملے میں، حج میں۔ هو هذا معروف لو كان لبان مع إحراز أنه خلال 200 سنة. اولا تو یہ قاعدہ، دوسرا کہ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور من المعلوم أنه خلال اور اصحاب کے زمانے میں، علماء کے زمانے میں قطعاً کچھ حال ایسے ضرور تھے جس میں حج کے اعمال صحیح تاریخ میں انجام نہیں ہو رہا، تو علم تھا کہ تاریخ صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں بیان ہوا، نہیں روکا گیا، نہ علماء نے نہ ائمہ نے۔ ہاں احتمال ہے، ہلکا سا بھی احتمال ہو کہ موافق ہے تاریخ، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حتیٰ علم ہو کہ اختلاف ہے۔ المقلد يعمل، اللي يخالف الفقيه هو الذي ينقح المسألة، المقلد نہیں، فقیہ کا کام ہے کہ مسئلے کو بیان کرنا، اور مکلف کی ذمہ داری ہے مسئلے پہ عمل کرنا۔ هذه على كتب باب يسمون العلماء لا اقتضائيات، يعني مستحبات اس کو علماء اس باب کو لا اقتضائیات کہتے ہیں، مو حرام إلا إذا كان یہ واجبات تو محرمات میں سے نہیں ہے، أما یہ احانت ہے مومن کی، هذا مو حرام، لیکن اگر احانت نہ ہو تو حرام نہیں ہے، وتركه مكروه مثلا مستحب ہے، مکروہ ہے، إلى اقتضائيات الشرع. اس کو اقتضائیات کہتے ہیں۔ بعدين بعد بعد ساحر بعد
جتنا خداوند عالم نے بشر کے اختیار میں دیا ہے وہ انجام دے سکتا ہے. تکوین میں کچھ حد تک تغیرات ہیں لیکن ہر ایک کو نہیں دیا. خدا نے کچھ تغیرات کو انجام دیا ہے، یعنی ہاتھ میں دیا ہے، اختیار دیا ہے. جناب موسیٰ والے قصے میں سحروا اعین الناس، یعنی آنکھوں کے اوپر وہ جادو کرتے تھے یا فریب دیتے. مرحوم شیخ نے مقاصد میں بھی اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کبھی کبھی تغییر حقیقت ہی ہوتی، کبھی کبھی آنکھ کا دھوکہ ہے، کبھی واقعاً تغییر ہوتی ہے، اور خدا نے اجازت دی ہے بعض چیزوں میں، یعنی اختیار میں دیا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں منع ہے، لیکن اگر ہو گیا تو مثال کے طور پر مرد کا عورت ہو جانا یا عورت کا مرد ہو جانا، چاہے وہ طبابت کے ذریعے سے ہو یا سحر کے ذریعے سے ہو، خوب منع ہے. لیکن اگر کر دے کوئی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے. خدا نے یہ طاقت دی ہے بشر کو کہ وہ یہ کر سکتا. دیکھیے میں نے نہیں دیکھا کہ طبابت کے ذریعے سے مطلقاً خاتون مرد بن جائے یا مرد خاتون بن جائے. ہاں ائمہ علیہ السلام کے کرامات کی بات نہیں، وہاں ہوا ہے یہ. اگر طبیعت عوض ہو جائے، بدل جائے، تو احکام بھی بدل جائیں گے، یہ تو الگ بحث ہے. کیونکہ حکم موضوع کے لحاظ سے ہے. اگر موضوع مرد عورت بن جائے کسی وجہ سے، اس نے حرام کیا، لیکن اگر وہ بن گیا تو اب عورت کے احکام پہ عمل کرے گا، یا عورت مرد بن جائے تو مرد کے احکام پہ عمل کرے گا. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ موضوع عوض ہی نہیں ہوا ہے، یہ مرد مرد ہی ہے، یہ خاتون خاتون ہی ہے، تو جس حکم پہ عمل کر رہے تھے یا کر رہی تھی اسی پہ عمل کریں گے. یہ خود ایک بحث ہے. آپ مقاصد کو دیکھیں شروع میں تو روایات متعدد ہیں اس موضوع پر. ہاں سحر کو سیکھنا، جادو کو سیکھنا حرام، مگر رد کرنے کے لیے، کاٹ کرنے کے لیے. ہدف صرف یہ ہے کہ میں رد کر سکوں، کاٹ کر سکوں، کیونکہ خدا نے اس کو کاٹ اسی علم میں رکھا ہے. آپ مقاصد محرمہ دیکھیں شیخ انصاری کی، اس میں تفصیل ہے. رد کے لیے سیکھنے میں حرج نہیں ہے، وہ الا جائز نہیں ہے. کیونکہ جو سحر آپ پر ہوا ہے یا کسی پر ہوا ہے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سحر کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو سمجھ سیکھتا ہے، یہ جائز ہے، وہ الا حرام ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ جہیز کے سلسلے میں اس کے شبیہ کا ایک مسئلہ موجود ہے، مجمع البیان میں ہے، مجمع المسائل میں ہے. میں نے یہاں لے کر بھی آیا، میں نے پڑھا مسئلہ پورا بیان کیا تھا. مثلا جیسے کوئی شخص جو ہے کئی سال میں گھر بناتا ہے، ایک سال میں نہیں بنا پاتا ہے، کئی سال لگا کے بناتا ہے، کہ وہاں پر ہے کہ جن سال میں بنا رہا ہے، جن برسوں میں بنا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا جتنا ہو گیا ہے تیار گھر اس کا خمس دے دے.
اور وہ آخری سال جس سال وہ گھر میں بنا کے اب رہنے لگے گا اس میں، وہ آخری سال میں جو مصرف ہوا ہے وہ گھر کے خرچ پہ آ جائے گا، معونے میں آ جائے گا، اس پر بھی خمس نہیں ہے۔ اب فتوے کے لحاظ سے اگر اب کہیں، صاحب جواہر نے کہا ہے اور اس پہ 9 حاشیے بھی لگے ہیں، مرزا شیرازی اور سے تقی محاشی 9 حاشیے لگانے والوں نے قبول کیا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر جیسے میں نے مثال دی، اب اگر جہیز کا مسئلہ ہے تو بعد المعونے کی جو شرط ہے وہ فعلیت رکھتی ہے۔ جہیزیہ میں، جہیز میں فعلیت کا 2 شرطوں کے ساتھ میں نے اجازت دی ہے کہ کئی سال اگر وہ جمع کر رہا ہے جہیز کو، تو ایک تو یہ متعارف ہو، اس علاقے میں ایسے ہی کیا جاتا ہو، یعنی آدمی اکٹھا کر دھیرے دھیرے اکٹھا کرتا ہو، بعد میں ایک بار دیتا ہو۔ دوسرے کہ وہ شخص ایسا ہو کہ اگر وہ دھیرے دھیرے اکٹھا نہیں کرے گا تو اکٹھا نہیں خرید سکتا، ایک وقت میں ایک مشت نہیں خرید سکتا سارا جہیز۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ کہ وہ کہ معونہ ہے، یہ خرچ ہے، یہ پونجی ہے، تو اس سال کا یہ معونہ حساب ہوگا، اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔ تو معونہ یعنی جمع پونجی خرچ جو ہے اس کے اندر فعلیت شرط ہے، یعنی عملی ہونا چاہیے۔ معیار یہ کہ عرف پہ اس کو قبول کیا جائے۔ میں نے نہیں دیکھا ابھی واقعی طور پر، عملیات سنتے ہیں، خبر میں آتا ہے، آپریشنز ہم نے دیکھا ہے، لیکن واقعاً مرد عورت میں تبدیل ہو جائے یا عورت مرد میں تبدیل ہو جائے، میں نہیں پہنچا۔ کچھ چیزیں تغیر کرتی ہیں۔ ہاں اگر واقعاً صدق ہے، یہ مطلب واضح ہو جائے، ہاں یقیناً ہو گیا ہے، تو ٹھیک، بات ختم، موضوع بدل گیا ہے۔ هذه مجازات، هذه كلها مجازات. اللغة العربية یہ سب مجازی بحث ہیں، اور لغت عرب جو ہے، عرب زبان جو ہے وہ مشہور ہے مجاز گفتگو کرنے میں۔ ہزاروں سینکڑوں ہمارے پاس نمونے ہیں کہ مجازی بحث کے عربی زبان میں۔ لا مجاز اس کو مجاز کہتے ہیں۔ بله بله اونم با همین 2 شرط. خب ببینید دلیل داره همه وہ بھی 2 شرطوں کے ساتھ، الا معون. کیونکہ دلیل ہمارے پاس ہے کہ ہر چیز پر خمس ہے، مگر یہ کہ وہ خرچ ہو، سال کا خرچ ہو۔ معونہ جسے کہتے ہیں، خرچ جسے کہتے ہیں، وہ فعلیت ہو، یعنی عملی ہو، یعنی اس سال خرچ ہو رہا ہو۔ اگر کوئی خاتون اپنے لیے جہیز یا جہیز جمع کر رہی تب بھی وہی کلام ہے، تھوڑا تھوڑا جمع کر رہی ہے یا کر رہا ہے کوئی شخص، تو 2 شرطیں وہی جو میں نے عرض کی، ایک تو عرف میں یہ متعارف ہو کہ یہی کام کرتے ہیں سب لوگ، دوسرا اکٹھا نہیں خرید سکتا، کوئی فرق نہیں کہ چاہے باپ اکٹھا کرے یا ماں اکٹھا کرے یا خود شخص اکٹھا کرے۔ سلام. شلون؟ نعم. الفجر الصادق في الروايات اكو روایت میں جو ہے جملہ وہ فجر صادق کا ہے، جب سورج افق سے ہٹتا ہے، غروب کرتا ہے، ذنب السرحان بالديل الذيب بئر. تو حدیث میں ہے هذا الفجر الكاذب بعد دقائق ربع ساعة أكثر. کچھ دیر کے بعد ایک روشنی آتی ہے، هذا النور تو افق میں مختلف ہو جاتا ہے، رنگ بدلنے لگتے ہیں، یہ فجر ثانی ہے۔ نور في
اور جو اندھیرا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور افق پہ نور آ جاتا ہے، يعني يبدأ بالبياض تو سفیدی آ جاتی ہے. حتى تطلع الشمس پھر وہ سفیدی بڑھتی ہے بڑھتی بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج آ جاتا ہے. في الأفق. هذا الفجر الصادق. جو یہ سفیدی جو آسمان پر چھا جاتی ہے یہ فجر ثانی اور یہی وقت نماز. جو امساک ہے اور نماز صبح کا وقت ہے وہ یہ ہے، فجر صادق سے ہے، پہلی فجر سے ہے. هذا اللي يأذن إذا ثقة وأهل خبرة ما يخالف. یہ جو اذان دیتا ہے اگر یہ ثقہ ہے، احکام کو جانتا ہے مو أهل تو ہم اسی کے اوپر عمل کریں، لیکن اگر اہل خبرہ نہیں ہے یا ثقہ نہیں ہے تو نہیں، وہ حجت نہیں ہے. يأخذون من أهل الخبرة فيكون معتبر. عادتاً عام طور سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جاننے والے مسائل کو جاننے والے لوگوں کو لیا جاتا ہے یا ان کو پتہ ہوتا ہے، نعم. تو اس کے حساب اگر اطمینان ہے تو اس کی اذان کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملك الراجي ومنجاه. أنت ملك الراجي ومنجاه. أنت الولي